اچھا، تو آج ہم الف شافاق کی مشہور کتاب محبت کے 40 اصول کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس اس کے کچھ اقتباسات بھی ہیں اور خلاصے بھی۔ ہاں، اور مقصد یہ ہے کہ اس کے جو مرکزی خیال ہے نا، جیسے محبت، روحانیت اور وہ خود شناسی، ان کو سمجھا جائے۔ بالکل۔ ہاں، خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ کیسے یہ دو مختلف زمانوں کی کہانیوں کو جوڑتی جی، یہ اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات ہے میرے خیال میں۔ ہے نا؟ ایک طرف تو آج کے دور کی ایلا رابنسٹائن ہے، استنبول میں نہیں، وہ امریکہ میں ہوتی ہے مگر کہانی استنبول سے جوڑتی ہے۔ جی، وہ ایک گھریلو خاتون ہے بظاہر۔ ہاں، اور دوسری طرف 13ویں صدی ہے، مولانا رومی اور شمس تبریز۔ تو یہ کیسے جڑتا ہے؟ آئیے اس پر تھوڑی بات کریں۔ ضرور۔ اچھا، تو ایلا کی جو کہانی ہے وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے ایک عام سی زندگی میں بھی گہری تبدیلی کی ایک خواہش، ایک جستجو چھپی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ وہ ایک ادبی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے اور اسے شمس تبریز پر لکھا ایک مسودہ ملتا ہے، اور بس وہیں سے سب بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ وہ اپنی شادی، اپنی زندگی، محبت کے بارے میں جو اس کے پہلے سے تصورات تھے، ان سب پر سوال اٹھانے لگتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ کیسے 13ویں صدی کے ایک صوفی کے الفاظ جی، آج کے دور کی خاتون پر اتنا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ شفاق کا یہ کمال ہے، وہ دکھاتی ہیں کہ یہ روحانی سفر صرف تاریخ نہیں ہے۔ بالکل، یہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ اور پھر دوسری کہانی ہمیں لے جاتی ہے 13ویں صدی کے کونیا، مولانا رومی کا دور۔ جی، وہاں ہم رومی سے ملتے ہیں جو ایک بڑے عالم دین ہیں، ایک محترم شخصیت ہے۔ اور پھر ان کی زندگی میں آتے ہیں شمس تبریز، ایک خانہ بدوش درویش، ایک صوفی۔ صوفیزم جو اسلام کا ایک باطنی پہلو ہے۔ جی، جو ذاتی روحانی تجربے پر زور دیتا ہے۔ شمس کی شخصیت میں وہ چیز مجسم نظر آتی ہے۔ اور ان کا جو تعلق بنتا ہے وہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ بھی پہلے کے تصورات تھے، ان سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور اسی تعلق سے کتاب کے جو اہم موضوعات ہیں وہ سامنے آتے ہیں نا، بالکل۔ جیسے محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ روحانی ترقی کا ایک راستہ ہے۔ یقیناً، شافاق یہی دکھاتی ہیں کہ حقیقی محبت، خاص طور پر صوفیانہ نظر سے، وہ اکثر بے چین کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ کے وجود کو چیلنج کرنے والی۔ جی، وہ آپ کو اپنے بنیادی عقائد پر بھی سوال کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ صرف رومانوی محبت نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ وہ محبت ہے جو انا کو توڑتی ہے، قربانی مانگتی ہے، جیسے رومی اور شمس کے رشتے میں نظر آتا ہے۔ اور خود شناسی کا سفر وہ ایلا اور رومی دونوں طے کرتے ہیں۔ ہاں، اگرچہ حالات بہت مختلف ہیں۔ اور پھر آتے ہیں وہ مشہور محبت کے 40 اصول۔ جی، جو شمس نے رومی کو سکھائے۔ یہ تو جیسے کہانی کا دل ہے۔ بالکل، ان میں سے کچھ تو بہت ہی گہرے ہیں، جیسے ایک ہے کائنات ایک ہے، ہر شے اور ہر شخص باہم مربوط ہے۔ یا وہ والا غم نہ کرو، جو کچھ تم کھوتے ہو وہ کسی اور شکل میں واپس آتا ہے۔ جی، یہ صرف نصیحتیں نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک پورا فلسفہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں تو یہ اصول ہمیں محبت کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ غیر مشروط محبت ہے، قربانی پر مبنی، اور سب سے بڑھ کر یہ تبدیلی لانے والی محبت ہے۔ جی، یہ محض ایک احساس نہیں بلکہ ایک روحانی نظم و ضبط ہے، ایک مشق ہے جو انسان کو اپنی محدود ذات سے نکال کر کائنات سے جوڑتی ہے۔ بالکل، اس میں اپنی انا، اپنی پسند ناپسند، وہ جو ذاتی لگاؤ ہوتا ہے نا، ہاں، اس کو ترک کرنا شامل ہے۔ اور یہیں ایلا کی کہانی دوبارہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ وہ جیسے جیسے یہ ناول اور یہ اصول پڑھتی ہے، وہ صرف ایک قاری نہیں رہتی۔ اچھا، وہ اپنی زندگی کے فیصلوں پر، اپنی صورتحال پر ان اصولوں کا اطلاق کرنا شروع کر دیتی ہے۔ رومی کی طرح وہ بھی اپنے کمفرٹ زون کو چیلنج کرتی ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ سے اسے مشکل، بعض اوقات تکلیف دہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کچھ عملی سبق بھی ملتے ہیں پھر۔ جی بالکل، شافاق یہ نہیں کہتی کہ یہ راستہ آسان ہے، بلکہ یہ کہ تبدیلی کو کھلے دل سے قبول کرنا، معاشرتی دباؤ یا ذاتی خوف کے باوجود اپنے دل کی آواز سننا، اور شاید سب سے اہم، اپنے اندر جھانکنے کے لیے، روحانی غور و فکر کے لیے وقت نکالنا۔ جی، ایلا کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ سفر آج بھی ممکن ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے،
کیا ایلا کی جو تبدیلی ہے، خاص طور پر اس کا تعلق جو ناول نگار عزیز زہرا سے بنتا ہے، کیا وہ واقعی اسی بے لوث محبت کی مثال ہے جس کی بات شمس کرتے تھے، یا یہ آج کے دور کی محبت کی کوئی اور شاید زیادہ پیچیدہ شکل ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور کتاب میرے خیال میں اس سوال کو کھلا چھوڑتی ہے۔ اچھا۔ ایلا کا سفر شمس اور رومی کے سفر کی ایک گونج ضرور ہے، لیکن یہ اس کی اپنی کہانی ہے، اپنے زمانے کے چیلنجز کے ساتھ۔ صحیح۔ شاید شفاق یہی کہنا چاہتی ہیں کہ محبت کے اصول تو وہی رہتے ہیں، لیکن ان کا اظہار ہر دور اور ہر انسان کے لیے منفرد ہوتا ہے۔ اہم بات وہ بنیادی تلاش ہے، اپنی ذات کی اور محبت کے ذریعے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ محبت کے 40 اصول دو متوازی کہانیوں کے ذریعے محبت، روحانیت اور خود شناسی کے گہرے سفر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ جی، اور یہ دکھاتی ہے کہ محبت خاص طور پر صوفیانہ نظر سے کیسے ذاتی تبدیلی اور گہری بصیرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور شمس کے وہ 40 اصول اس سفر میں روشنی کا کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور کتاب کا مرکزی پیغام شاید یہی ہے کہ محبت صرف ایک احساس نہیں ہے، بلکہ ایک عمل ہے، ایک فعال عمل، ایک روحانی راستہ جو ہمیں نہ صرف دوسروں سے بلکہ اپنی گہری ذات اور پوری کائنات سے جوڑتا ہے۔ یہ ایک دعوت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں محبت کو زیادہ شعوری طور پر شامل کریں۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کے آخر میں ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں ناظرین کے لیے۔ ضرور۔ کیا اس قسم کی بے لوث تبدیلی لانے والی محبت جس کا ذکر شمس اور رومی کی کہانی میں ہے، وہ واقعی صرف ماضی کے صوفیاء یا خاص لوگوں تک محدود تھی؟ اچھا سوال ہے۔ یا یہ آج کی اس تیز رفتار مادہ پرست دنیا میں ہمارے روزمرہ کے رشتوں میں بھی ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو اس کی شکل کیا ہوگی اور اسے کیسے پایا جا سکتا ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔